رمضان آیا چار سو اللہ 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 حسن رمضان آیا چار سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم ملے تھے نا، ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان، پاورڈ بائی خدمات الفردوس اور سپانسرڈ بائی پاور فوڈ، احسن الکلام ڈینی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایم سی سہراب گوڈ سینٹس اینڈ سٹوریز، اور اس کے علاوہ سماما بلڈرز۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن حسن رمضان، اس کے بہت سارے سلسلے، چاہے وہ حسن قرآن ہو، حسن ثنا ہو، حسن بیان ہو، حسن سخن ہو، یا پھر حسن علم، جس میں ہم اس وقت آپ سے ملاقات کر رہے ہیں اور آپ ہمارے روبرو ہیں، سارے ہی سلسلے آپ کی محبتوں سے الحمدللہ بہت ہی کامیاب، کامران اور بہتری سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تقریباً تمام ہی سلسلوں میں ہمارے انیشیل راؤنڈز جاری ہیں، اور ہمارے حسن علم یعنی کوئز کا سلسلہ جو ہے، اس کا ایک اور انیشیل راؤنڈ 7 رمضان المبارک، آج جب آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہمارے پاس 2 شرکاء ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک شریک ہمارے ہیں بحریہ یونیورسٹی سے، دوسرے شریک ہمارے ہیں جامعہ صفا کراچی سے۔ تو ان دونوں شرکاء کے مابین ہوگا یہ مقابلہ، ایک جائے گا آگے اور دوسرا جائے گا بہت آگے انشاءاللہ العزیز، یعنی ایک جائے گا کوارٹر فائنل میں اور ایک ہم سے رخصت ہو جائیں گے آج کے اس انیشیل راؤنڈ میں۔ تو ناظرین محترم، 3 ہمارے پاس اس سیگمنٹ کے اندر راؤنڈ ہے۔ ریپڈ فائر راؤنڈ سب سے آخر میں ہے، اور سب سے پہلے ہے ہمارا بزر راؤنڈ۔ بزر راؤنڈ کے بعد ہے کچھ تصاویر جو ہم آپ کو دکھائیں گے، اپنے شرکاء کو بلکہ دکھائیں گے، اور وہ یہ گیس کریں گے کہ یہ جگہ کون سی ہے یا یہ شخصیت کون ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ۔ 1 منٹ میں جتنے زیادہ سے زیادہ درست جوابات جو شریک دے گا اتنے پوائنٹس اس کے ہوں گے۔ اور بزر راؤنڈ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوچھا گیا سوال، اس کا صحیح جواب مجھے آتا ہے، تو آپ نے بجانی ہے بزر، اور ایک دفعہ اگر آپ نے بزر بجا دی تو پھر تیر نکل گیا ہے کمان سے، یا تو درست جواب دیں یا نمبر مائنس کروائیں۔ تو یہ ہے سلسلہ، اور اس کے علاوہ ایک اضافی چیز جو ہمارے حسن علم کی ہی خاصیت ہے، وہ یہ کہ ہم کبھی بھی ان تینوں راؤنڈز کے بیچ میں یا شروع میں یا آخر میں ہمارے جو منصف صاحب ہیں اور ہمارے جو خاص مہمان آج ہمارے درمیان مولانا عاصم بلال صاحب موجود ہیں، وہ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، یعنی ہم سے مراد مجھ سے نہیں، ہمارے شرکاء سے، تو وہ سوال بھی کاؤنٹ ہوں گے مقابلے کے اندر۔ تو ناظرین محترم، بلا تاخیر ہم بلاتے ہیں اپنے 2 شرکاء کو، اور پہلے شریک کا نام ہے بھائی ابتسام کیانی صاحب، بحریہ یونیورسٹی کراچی سے، اور دوسرے شریک ہیں ہمارے خالد محمود صاحب، جامعہ صفا کراچی سے۔ تو دونوں حضرات آئیں گے ڈائس پہ، اور ابتسام بھائی کا ڈائس ہے جے، اور اچھا ٹی آپ نے خود لیا ہے، لکی نمبر ہے، لکی آپ کا وہ ہے الفابیٹ، اور جناب سر آپ کا جے ہے ڈائس خالد محمود صاحب کا۔ اور ہمارے حسن علم کے جو ونر ہیں ان کے لیے ہے ہمارے پیارے بھائی حکیم اللہ کی طرف سے، یا حکیم الدین کی طرف سے، نام مجھے پورا نہیں پتا، لیکن ان کی طرف سے نہیں، سینٹس اینڈ سٹوریز کی طرف سے یہ والی موٹر بائک جس کے اوپر یہ خوبصورت سا پرفیوم، جس کا نام ہے اقبال، اور اقبال کے شاہینوں نے اسے آؤٹ آف سٹاک کر دیا ہے تھوڑے سے ہی دنوں میں۔ اور اسی طرح سے سینٹس اینڈ سٹوریز کی سارے پرفیوم جن کا سلوگن ہے ایوری اسپرے اسٹوری ٹو کنوے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم کو محسوس کیا جائے ہے خوشبو کی طرح، ہم کوئی شور نہیں ہے جو سنائی دیں گے۔ عاصم صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے ایک بار پھر۔ سر مجھے دشمن سمجھ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ سر میں دشمن سمجھ کے مخاطب نہیں کر رہا، بس تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ انرجی ہونی چاہیے، اور حسن علم کے آنے سے آپ کو پتہ ہے وہ انرجی بڑھ جاتی ہے ہماری، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگلے جو کچھ لمحات ہمارے ان حضرات کے ساتھ ہیں بہت کچھ سیکھیں گے ہم انشاءاللہ ان سے۔ تو بھائی ابتسام صاحب السلام علیکم، بھائی خالد صاحب السلام علیکم، خیریت بھائی؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ سب ٹھیک ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو بھائی ہمارا بزر چیک کیا آپ نے؟ ہے نا؟ مزیدار تو ہے سلسلہ ہے۔ تو بھائی اس مزیدار سلسلے کو آپ نے دھیان سے بجانا ہے، کیونکہ ایک بار آپ نے بزر بجا دیا تو آپ لوگ ماشاءاللہ اچھے سے جانتے ہیں کہ پھر آپ کو یا تو نمبر مائنس کرانے ہیں یا پلس کرانے ہیں، کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو ہم شروع کریں جی، منصف صاحب آپ کی اجازت سے۔ سر شروع کریں۔ وہی منصف، وہی مخبر، وہی شعر مکمل کریں سر، آپ کا بھی امتحان ہے۔ مخبر والی بات خطرناک ہوگی۔ اچھا چلے، خطرناک ہوگی۔ چلیں جی، پہلا ہمارا راؤنڈ ہے بزر راؤنڈ، اور ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلا سوال
کرکٹ کی تاریخ کا پہلا میچ کب کھیلا گیا تھا خالد بھائی؟ 1884. 1886 اور 87. اس میں تھوڑا سا وہ ہے کنفیوژن. 84 بہرحال نہیں ہے تو غلط جواب ہے. آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان یہ میچ تھا جو پہلا تھا. کون سی ٹیم جیتی تھی؟ آسٹریلیا. آسٹریلیا جیتی تھی. بالکل درست جواب جناب. اچھا, انٹرپول کا فل فارم, انٹرپول کس کا مخفف ہے؟ انٹرپول ایک عالمی ادارہ ہے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں ملزم کو ہم انٹرپول کے ذریعے لے کر آئیں گے. انٹرنیشنل پولیس. انٹرنیشنل پولیس, یس بالکل صحیح جواب. اور مائک تھوڑا سا آپ اوپر کر لیں جناب. شاعر مشرق تو علامہ اقبال ہیں, آپ کو پتہ ہے, ان کا پرفیوم بھی رکھا ہے یہاں پہ. شاعر مغرب کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ کس نے بجایا ہوا ہے؟ ٹی. جی جناب ٹی بھائی. یہ جرمن شاعر ہیں گوئتھے. بالکل گوئتھے, یس درست جواب. علامہ اقبال کی پہلی کتاب کا نام بتائیں گے آپ؟ علامہ محمد اقبال کی پہلی کتاب, بڑا منفرد نام ہے. ان کے جو اور مجموعے ہیں ان سے ہٹ کے پہلی کتاب ان کی, اس کا نام آپ سے جاننا چاہوں گا میں. سر خالد بھائی یا ابتسام بھائی؟ آپشن دے دیں. آپشن دے دوں؟ آپشن نام میں کیا آپشن دوں میں ہنٹ دے سکتا ہوں. مطلب ہمارے ہاں اقتصادیات پہ بہت آج کل ڈیبیٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اسی موضوع کے حوالے سے وہ کتاب ہے. اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں, میں نے آلموسٹ آپ کو نام بتا دیا ہے. تو ٹھیک ہے, کتاب کا نام ہے علم الاقتصاد, ٹھیک ہے, پہلی کتاب. شعر مکمل کرنا ہے آپ نے, اور سر ہیں شعر مکمل کرنا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. آگے کیا کہتا ہے شاعر؟ یہ جو شعر مکمل کرنے والا ظلم ہے نا ناصر صاحب, مشکل ہے, کیونکہ بڑا دل کرتا ہے کہ پورا شعر ایک دفعہ پڑھ لیا جائے. جی بھائی بول کے 4 راؤنڈز میں, AR وائی کے 4-5 راؤنڈز میں ناصر بھائی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا ہے, بدلہ لے رہے ہیں جناب. ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. نو, وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. وہ ہر ایک بات پہ کہنا ناصر بھائی کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہمیں شعر آتا تو کیا ہوتا ہے, لیکن نہیں آیا تو اب ظاہر ہے ہم آگے بڑھیں گے اور نمبر آپ کو نہیں ملیں گے اس کے. چلیں, اب یہ ظلم ہے, لیکن یہ تو سیدھا سیدھا آپ نے شاعر کا نام پوچھ لیا ہے. مرزا غالب. ظاہر ہے آپ نے مرزا ہی اوپر لگایا, باقی تو شعر کے اندر تھا غالب بھائی, ٹھیک ہے. چلیں, یہ جو غالب صاحب تھے, مرزا غالب صاحب, پورا نام بتائیں گے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب. مرزا اسد اللہ خان غالب, بالکل درست جواب دیا ہے بھائی آپ نے. اچھا, محاورہ ہے ایک, بھاگتے چور کی, بڑا مشہور محاورہ ہے یار, کیانی صاحب نہ کرو. بھول گیا ہوں, یاد آ رہا ہے مجھے, بھول گئے؟ یہی تو ہوتا ہے پھر دنیا میں, یہی تو ہوتا ہے. یاد آتا تو کیا ہوتا, وقت پر یاد آتا تو کیا ہو جاتا ہے عاصم بھائی. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت بھاگتے چور کی, ٹیم جے ٹیم ٹی, بھاگتے چور کی, یار حد ہے, حد ہے. مطلب عاصم بھائی آپ کو پتا ہے؟ نہیں آپ سے پوچھوں گا نہیں میں. بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح بھائی, لنگوٹی ہی صحیح. لنگوٹی یار تو ہیں نا آپ لوگوں کے, تو لنگوٹی تو کم از کم تھوڑا سا آپ کو یاد آ جانا چاہیے تھا, لیکن میں ہنٹ نہیں دے سکا, سوری. اب ہے سر ہمارا بزر راؤنڈ ختم ہو گیا ہے, اور صحیح ہے ماشاءاللہ, نظام کچھ گزارا تو ہے مجھے لگتا ہے. کیا خیال ہے ناصر بھائی؟ تصاویر کا ہمارا راؤنڈ ہے. تصاویر آپ کو دکھائی جائیں گی اسکرین پہ, اور پچھلے ایک ہمارے سیگمنٹ میں ایک بھائی پوری 3 تصویریں دیکھنے کے بعد کہا انہوں نے کہ مجھے پوچھ رہے ہیں, مجھ سے. جی بھائی آپ سے ہی تھا اب تک, ابھی تک تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے, لیکن انہوں نے پھر ظاہر آخر میں کہا کہ نہیں میں سمجھا ان سے پوچھ رہے ہیں.
تو آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کس سے پوچھ رہا ہوں. میں ٹیم جے سے پوچھوں گا سب سے پہلے, اور 3 تصاویر آپ کی چلیں گی اسکرین پہ. سب سے پہلی تصویر MCR جناب. یہ تصویر آپ نے بتانی ہے یہ کیا سلوگن ہے. تھوڑا سا ہاں جھنڈا ہے, کس جھنڈے کے اوپر یہ سلوگن ہے اور کس ملک کا سلوگن ہے, کس ملک کا جھنڈا ہے پلیز. ناصر بھائی آپ کو پتہ ہے کس ملک کا جھنڈا ہے؟ مجھے کوئی ہنٹ دے دیں ان کو. نیپال کے قریب ہے یہ ملک, نیپال کا یہ کہہ سکتے ہیں پڑوسی. نیپال کا پڑوسی ہے یہ ملک. کیا نہیں صاحب؟ یوگنڈا. یوگنڈا افریقہ. بھائی جان کیا ہو رہا ہے یہ تو جغرافیہ بدلے جا رہے ہیں یہاں پہ. کیا ہو رہا ہے یہ پہ؟ اچھا جی ناصر بھائی آپ بتا دیں پلیز. بھوٹان. بھوٹان. ٹھیک ہے, آ گئے تم جوان ہو کر. بھوٹان تو نہیں تھا وہ, خیر وہ تو نیپال ہی تھا. خیر آگے اگلی تصویر جناب. اوئے ہوئے جی جناب ٹیم جے. بڑی آسان تصویر ہے جی سر. گریوٹی. بھائی جان سیب گرا تھا, سیب گرا تھا, ہیں سیب گرا تھا نا, تو میں گرنے لگا ہوں اب اگر آپ نے نہیں بتایا تو. بھائی خالد یار وہ قانون بھی ہے ان کا مشہور ایک, اور جو بھی فارمولا نہ آ رہا ہو تو کہتے ہیں اس کا قانون لگا دو اس پہ. اس طرح ہوتا ہے نا ریاضی میں. تو میرا خیال ہے زیادہ ہو رہا ہے اب ماشاء اللہ جو ہے نا, وہ آپ نہیں بتا سکے, میں ان کی تصویر پہ تبصرہ کرنے لگا تھا پھر میں. خیر سر اسحاق نیوٹن. نیوٹن کی تصویر ہے. آخری تصویر ٹیم جے کے لیے. یہ ونسٹن چرچل. جناب جی ونسٹن چرچل. صحیح جواب آپ کا آخری. اور پہلے دو آپ کو یار آسان جواب نہیں آتا, مشکل جواب, لیکن یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے آسان ہو. چلیں اگلا ہمارا اگلی تصاویر ہیں ٹیم ٹی کے لیے. بھائی کیانی صاحب پہلی تصویر آپ کے لیے یہ رہی سر. یہ کس ملک کا پرچم ہے کیانی صاحب؟ یہ نیپال کا. جی جناب بالکل ٹھیک ہے جواب. درست جواب. نیپال, بھوٹان. بھائی جان کہاں کے جھنڈے جمع کیے ہیں آپ نے؟ یہ کوئی ادھر ادھر کے ملک نہیں ملے تھے آپ؟ چلو ٹھیک ہے. واٹس ایپ کے سارے ایموجی لائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, نیپال کا جھنڈا ہے جی, بالکل صحیح جواب. اگلی تصویر. یہ کون شخصیت ہیں جو آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہی ہیں, اور ہمیں پلیز ہمارے علم میں اضافہ کیجیے. ناصر بھائی کو ہنٹ دینا چاہیں تو پلیز آپ دے سکتے ہیں. انہوں نے ایک ایجاد کی تھی, اس پہ ہزار سے اوپر یہ کہ تجربات کیے تھے. کسی نے کہا کہ آپ 1000 دفعہ جو ہے وہ فیل ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ میں 1000 دفعہ فیل نہیں ہوا, بلکہ میں نے یہ سیکھا کہ یہ چیز اس طرح نہیں بن سکتی. اس طرح نہیں اور اس طرح بن سکتی ہے. ہاں اس طرح, مطلب ہے کہ یہ 1000 طریقے ہیں, یہ چیز اس طرح نہیں بن سکتی. بلب ایجاد کیا تھا نا انہوں نے. بس آپ جواب بتا دیں. نام تو بتائیں نا. بلب تو ایجاد کیا تھا, وہ بھائی کا نام زندگی میں روشنی لے کر آیا آپ کی, اور آپ لوگ نام نہیں جانتے. کیسی احسان فراموشی ہے یہ. تاریخ میں سب سے زیادہ ایجادات انہی کے ہیں. ہاں تھامس ایڈیسن. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. آخری تصویر. اوئے یہ تو آپ کو بتائیے اس کی. پھر بھی میں جواب دینے سے پہلے ناصر بھائی کے منہ سے ہنٹ سننا چاہوں گا کہ کیا دیتے ہیں, کیا پتہ علم میں کوئی اضافہ ہو جائے ہمارے. ان کی تھی نازی پارٹی, نازی پارٹی کے سربراہ. یہ کچھ اور سمجھ رہے تھے. اچھا یہ ایڈولف ہٹلر. ہٹلر, یس ہٹلر کی تصویر ہے جناب. اور اب ہمارا راؤنڈ ہے ریپڈ فائر کا, اور عاصم بلال صاحب سب سیٹ آل سیٹ. تراویح پڑھ لی یا تہجد میں پڑھتے ہیں آپ؟ ساری باتیں بتائی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا ریپڈ فائر ہے ہمارا, اور اس سے پہلے ناظرین محترم آپ سے مجھے کچھ کہنا ہے, اور کہنا یہ ہے کہ جامعۃ الرشید جس کے میڈیا پلیٹ فارم سے آپ یہ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن سن رہے ہیں, اس جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم کو آپ نے اگر اب تک سپورٹ نہیں کیا تو بہت بڑی خیر سے محروم ہے. میں مطلب سیدھی بات کر رہا ہوں آپ سے. سو پلیز ابھی جائیے, اور جامعۃ الرشید کی جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز یہاں پہ دی ہوئی ہے, اسی طرح QR کوڈ دیا ہوا ہے, اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں,
ایک بار اسکین کیجئے, سارے گیٹ ویز آپ کے سامنے اکاؤنٹ ڈیٹیلز آئیں گی, اور جامعۃ الرشید کا وہ نظام تعلیم جو رجال سازی پہ, افراد سازی پہ ایک بہت بڑا اور وقت کی ضرورت کے عین مطابق کام کر رہا ہے, اس کو سپورٹ کیجئے, ڈونیٹ کیجئے رمضان میں اپنی زکوٰۃ صدقات عطیات جامعۃ الرشید کو. اکاؤنٹ ڈیٹیلز رابطہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں, تو ابھی جائیے اور اپنے حصے کی شمع جلائیے, کیونکہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ریپڈ فائر ہمارا, اور ریپڈ فائر میں جناب سب سے پہلے ہم ٹیم جے کے پاس آئیں گے. خالد محمود صاحب جامعہ صفا سے کھیل رہے ہیں, اور آپ کے پاس ہوگا 1 منٹ, اور وہ 1 منٹ شروع ہو رہا ہے 3 2 1. اور اب جناب دل پاکستان کے شاعر پاس. نثار ناسک. الحمراء کے محلات کس ملک میں ہیں؟ انڈونیشیا. اسپین. روس کا دارالحکومت؟ روس کا دارالحکومت ماسکو. یس. امریکہ کس نے دریافت کیا؟ کولمبس نے. بالکل. لینن لائبریری کس ملک میں ہے؟ اٹلی. روس. صفر کا ہندسہ کس نے ایجاد کیا؟ محمد بن موسیٰ الخوارزمی. یس. پہلا فٹ بال ورلڈ کپ کس سال ہوا؟ 1975. 1930 بھائی. روس کی کرنسی؟ روس کی کرنسی روبل. ڈائٹ کس ملک میں پارلیمنٹ کا نام ہے؟ پاس. جاپان. لینڈ آف رائزنگ سن کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ تھائی لینڈ. جاپان. معاہدہ تاشکند کس سال ہوا تھا؟ 1968. سب سے پہلے کس خلیفہ نے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا تھا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ. بالکل صحیح جواب. دنیا کا سب سے تیز رفتار جانور؟ وہ چیتا. وہ چیتا. موبائل کس نے بنایا؟ گرام بیل. بالکل. دنیا میں سب سے زیادہ بر اعظم میں پھیلا ہوا ملک کون سا ہے؟ ایشیا. ملک بھائی بولو استنبول. نہیں ہو, استنبول ملک نہیں ہے خالد بھائی. ترکی. کیوں دنیا میں ممالک اضافہ کر رہے ہو؟ ترکی ملک ہے لیکن یہ نہیں ہے, غلط جواب ہے. روس. چلیں جی, اگلا ریپڈ فائر ہے کیانی صاحب. جی بھائی خیریت. تو اگلا ریپڈ فائر ہے کیانی صاحب سے. عاصم صاحب اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو ابھی کہہ لیں, کیونکہ اگلا ریپڈ فائر نا بڑا تگڑا ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے. اس علم میں اضافہ تو ہو جائے گا, لیکن اگر وہ کرنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے. کیوں کیانی صاحب؟ چلیں جی کیانی صاحب آپ کے پاس بھی 1 منٹ ہے, اور آپ کا وقت شروع ہے 3 2 1. اور اب شملہ معاہدہ کس سال ہوا تھا؟ 1916. 1972 میں بھائی. پاکستان کی طویل ترین شاہراہ؟ شاہراہ پاکستان. بالکل. صحرائے چولیستان پاکستان کے کس صوبے میں ہے؟ پنجاب. قومی ترانے میں کتنے بند ہیں؟ 3. بالکل صحیح. بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 16. 14. چانگا مانگا کے جنگلات کس صوبے میں ہیں؟ پنجاب. تحریک انصاف کب قائم ہوئی تھی؟ 1998. 1996 میں. لیپ ایئر میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 1000. 366. پاکستان کا سب سے زیادہ شرح خواندگی والا شہر؟ لاہور. سلام آباد. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا حضرت تھا؟ ختیجہ. بالکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پاکستان کے خلائی ادارے کا نام؟ اسپارکو. دنیا کا پہلا عجوبہ؟ پاس. احرام مصر. مسلمانوں نے پہلا حج کب ادا کیا تھا؟ 9 ہجری. 9 ہجری. سب سے پہلے کس خلیفہ نے اسلامی سنہ ہجری کا آغاز کیا تھا؟ حضرت عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو جناب آج مجھے لگ رہا ہے مقابلہ اتنا ون سائیڈڈ نہیں ہے. ناصر بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسے ہی یہ بالکل ون سائیڈڈ نہیں ہے, کیونکہ دونوں اچھے کوئزر ہیں. ہاں اور کافی چینلز کے ونر بھی ہیں. ماشاءاللہ. آل کراچی بھی جیتے ہیں کئی دفعہ, زبردست. تو اس وجہ سے مقابلہ تھوڑا سا تگڑا رہا. جی یار عاصم بھائی کوئی شعر ہی سنا دو کوئی. میں تو پچھلی ایک ریکارڈنگ کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس ایک شعر آیا تھا, تو میری پسندیدہ غزل کہا گیا تھا, پھر میں نے 2-3 شعر اس پر کہہ دیے تھے. اب تھوڑا سا آپ سنا دیں. اگر شعر نہیں آتا آپ کو؟ یہ تو ذوق کی توہین ہو گئی آپ کی. ہیں کوئی شعر مکمل ہی کروا لیں بھائیوں سے, کوئی نمبر بڑھ جائیں گے تھوڑے سے. یہ ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے. ہاں چلیں جناب. اچھا یہ سوال نا بڑا انٹرسٹنگ قسم کا ہے. ہمارے کراچی کے اس سے بہت زیادہ ریلیٹ ہے. کوئی بھی ناخوشگوار حادثہ ہو تو اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ نظم بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگ یہ مکمل کر سکیں. آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے, میرے گفتار کی دیرینہ روش زندہ ہے. آگے کوئی
یہ تو ہمیں بھی نہیں آتی بھائی. کیا بھائی ہر جگہ لگی ہوتی ہے, آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے, دو جملے ہوتے ہیں, میرے گفتار کی دیرینہ روش زندہ ہے, آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے. کچھ آتی ہے بھائی, آتی ہے بھائی, ماشاءاللہ زبردست. اچھا عبدالعزیز بھائی, اس کے جو شاعر ہے نا وہ بہت حیران کن نام ہے لوگوں کے لیے, یقیناً ہو سکتا ہے شاعر اگر ان کا کوئی بتا دے. شہاد فتح علی خان تو نہیں؟ نہیں. اچھا کون ہے شاعر؟ میں آپشن دے دیتا ہوں. اسد تو نہیں ہے ان کے شاعر مولانا عامر عثمانی ہیں یا فیض احمد فیض ہیں؟ مولانا عامر عثمانی. درست جواب ہے. مولانا عامر عثمانی صاحب کی بہت مشہور زمانہ نظم ہے. ماشاءاللہ. خالد بھائی آپ کو پوائنٹ بھی دیکھیں, یہ دیکھو ماشاءاللہ آگے آپ کے پاس. چلیں جی, بہت شکریہ ناصر بھائی, بہت شکریہ. آج آپ سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے, بلکہ کافی بات کر لی ہے نا, بس کافی ہے انشاءاللہ. تو ناظرین محترم, آپ دیکھ رہے تھے شان علم نہیں بلکہ حسن علم. شان علم نہیں, حسن علم, کیونکہ شان علم جو ہے وہ ماشاءاللہ وسیم بادامی بھائی کا بہت اچھا شو ہے, اور زبردست قسم کا کوئز کمپٹیشن ہم دیکھتے ہیں ہر سال, اور ان سے بہت ساری انسپریشن لیتے ہیں. تو بیسٹ لک ہمارے لیے, ان کے لیے تو ہے ہی. چلیں جی, ہمارے ونر اور رنر اپ کا اعلان کریں کہ ٹیم جے اور ٹیم ٹی کس کے کتنے نمبر ہیں. او ماشاءاللہ, ٹیم ٹی کے پاس ہے ونر کا ٹائٹل 150 پوائنٹس کے ساتھ, اور ٹیم جے 90 پوائنٹس انہوں نے لیے ہیں اور رنر اپ ہیں. یعنی کہ کیانی صاحب لگتا تو نہیں ہے, یہ بڑے خاموشی سے آپ کھیل گئے ہیں. 150 پوائنٹس لیا آپ نے, اور 90 پوائنٹس خالد بھائی آپ کے. تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا. تو ہمارے اگلے راؤنڈ یعنی کوالیفائی کر رہے ہیں ہمارے کوارٹر فائنلز کے لیے ابتسام کیانی بھائی بحریہ یونیورسٹی سے, اور جناب خالد محمود بھائی جامعہ صفا کراچی سے. وہ ہمیں داغ مفارقت دے جائیں گے آج. تو آپ حضرات آپ جائیں تیاری کریں, اور خالد بھائی آپ آئیں میرے طرف, اور ہم آپ کو رخصت کریں گے گفٹ کے ساتھ انشاءاللہ. اور گفٹ آپ کو ہم دیں گے بہت ہی خوبصورت سا ایک تحفہ الروحان کی جانب سے. تو پلیز یہ آپ لیں, اور انشاءاللہ اگلے کسی مقابلے میں ملاقات ہوگی, ضرور آپ سے ہوگی نا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین محترم, آپ دیکھ رہے تھے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس کا ایک نہایت ہی بہترین اور علم کی برسات کر دینے والا سیگمنٹ حسن علم. اور انشاءاللہ عزیز کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے سلسلوں میں اور نئے سیگمنٹس میں اور نئے شرکاء کے ساتھ اور نئے راؤنڈز کے ساتھ اور نئی ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ. تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں ان مقدس لمحات اور ان مبارک ایام میں. تو آپ سے ملاقات ہوگی کل, اجازت دیجیے تب تک, اللہ حافظ. چھا گئی علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا, فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. ایسا رشیدی خیابان کا سلسلہ دیکھیے حسن رمضان کا, یہ عشق کی گفتگو حسن رمضان آیا چار سو. اللہ 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 حسن رمضان آیا چار سو.